بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو الحمدللہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ہے کہ اسلامی بہنوں میں اکثر بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا علاج نہیں ہو پاتا تو وہ پرانی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ بیماریاں ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ مثلا جیسے حیض کی خرابی ہے، ڈراونے خواب ہیں، تو اسے چھٹکارا پانے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیماریوں کے لیے حفاظت سے نسخہ، مثلا جو بیماریاں ہمیں پکڑ لیتی ہیں تو ہمیں اس سے حفاظت کیسی کرنی ہے، پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں۔ پرانی زنانی بیماریوں سے نجات اور آئندہ ان سے تحفظات کے لیے اسلامی بہنیں یہ چیزیں بکثرت استعمال کریں تو الحمدللہ کبھی بھی اسلامی بہنوں کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ مثلا حیض کی خرابی ہے، یا پھر ڈراونے خواب ہیں، یا پھر ایسی کوئی بیماریاں ہیں جس سے اسلامی بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ہم وہ چیزیں یہاں پر بتائیں گے جس سے اسلامی بہنوں کو یہ بیماریاں نہیں پکڑیں گی۔ نمبر 1 چقندر جو ہے وہ اسلامی بہن کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 2 پتے والی سبزیاں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لگاتار پتے والی سبزیاں استعمال کریں اگر ہم پریشان ہیں اور ہم بیمار ہیں تو۔ نمبر 2 ساگ ہے، کہ ہم ساگ لے لیں، یہ بھی پتے دار سبزیوں میں آتا ہے۔ سویا بین ہے، ہم سویا بین لے لیں۔ چولائی کا ساگ ہے، سرسوں کا ساگ ہے، کڑی پتہ، مریض غیر مریض سبھی اس کو کھا لیں۔ کڑی پتے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اسے سالن سے نکال کر پھینک نہ دیا کریں، کہ کڑی پتہ جو ہے جب ہم سالن میں ڈالتے ہیں تو ہم اس کو سالن سے نکال کر پھینکیں نہیں، بلکہ اس کو کھا لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا۔ ہرا دھنیا ہم بکثرت استعمال کریں۔ پودینہ استعمال کریں۔ کالے اور سفید چنے بہت مفید ہوتے ہیں، یہ لیکوریا میں بھی بہت مفید ہوتے ہیں اور اسلامی بہنوں کی زنانہ بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہوتے ہیں۔ دالیں ہیں، ساری دالیں جتنی بھی دالیں ہوتی ہیں، ارہر کی، مسور کی اور چنے کی جتنی بھی دالیں ہوتی ہیں وہ سبھی ان زنانہ بیماریوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، تو ہم یہ دالیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی، کہا جاتا ہے کہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ مثلا جو آٹا چھانا نہ جائے تو بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں اگر ہم بنا لیں تو یہ ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہے کہ ہم خود ہی دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر ہماری بیماریاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اگر کسی کو حیض کی خرابی کے نقصانات ہیں، حیض کی خرابی ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ حیض کھل کر نہ آنے یا تکلیف سے آنے یا بند ہو جانے سے کئی قسم کے امراض جنم لیتے ہیں، مثلا چکر آنا، سر کا درد اور خون کی خرابی کے امراض جیسے خارش، پھوڑے، پھنسیاں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں حیض کی خرابی ہوتی ہے تو ہمیں کھجلی ہو سکتی ہے، کھجلی خارش کو کہتے ہیں۔ ہمارے پھوڑے بھی نکل سکتے ہیں اور ہماری پھنسیاں بھی نکل سکتی ہیں، مثلا دانے وغیرہ نکلنے لگتے ہیں تو وہ سب حیض کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بتائی جاتی ہے کہ حیض کی خرابی کی وجہ سے ڈراونے خواب بھی آتے ہیں۔ معذاللہ یہ تو بہت ہی زیادہ تشویشناک بات ہے کہ حیض کی خرابیوں کی وجہ سے مریضہ کو دوسری پریشانیوں کے علاوہ ڈراونے خواب بھی تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات عامل اثرات کہہ کر مزید خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو دکھایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ان پر اثرات ہیں یا پھر کوئی بلا کا چکر ہے، تو اس طرح سے لوگ ہمیں خوفزدہ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب آسیب زدہ نہیں ہوتی ہیں۔ اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کو جس وجہ سے بھی ڈراونے خواب آتے ہوں تو وہ روزانہ سوتے وقت 21 مرتبہ یا متکبر اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ خواب میں آپ کبھی بھی نہیں ڈریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ڈراونے خواب کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اسلامی بہنوں یا اسلامی بھائیوں، تو یہ ڈراونے خواب کے لیے عمل بتا دیا گیا ہے، اور یہاں پر اسلامی بہنوں کی زنانہ بیماریوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کیا استعمال کریں جس سے ان کو یہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو ہر بیماری سے محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔